آج کا پروگرام نہ صرف پاکستان بلکہ برِ صغیر کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ جس نے سائنس کے ساتھ ساتھ فلسفے، شاعری، ادب، مصوری اور دوسرے فنون لطیفہ میں بھی اپنی مہارت کا لوہا منوا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ پروگرام پروفیسر ڈان کیا، وہاں سے ریٹائر کیے گئے تو جامعہ کراچی میں حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری المعروف HEJ کی بنیادیں رکھیں اور ساری زندگی وہیں پر تحقیق میں مصروف رہے۔ کیمیا کے میدان میں ایسی زبردست تحقیقات کی کہ ان کے اعتراف میں فیلو آف رائل سوسائٹی FRS منتخب ہوئے۔ یہ اعزاز اب تک گنتی کے چند پاکستانی سائنسدانوں ہی کو حاصل ہو سکا ہے۔ دلی یونیورسٹی میں مجھے ایک دفعہ لیکچر کے لیے بلایا گیا تو وہ وہاں کے جو ڈائریکٹر تھے ہندو تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا اور کوئی چیز کرسٹلائز نہیں ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے صدیقی کو بلا لو۔ وہ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ انڈین کاؤنسل آف سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ میں کام کرتے تھے، تو ڈاکٹر صدیقی ماہر تھے کرسٹلائزیشن میں۔ کسی چیز کے کرسٹل نہیں آ رہے تھے تو اس کو خاص طریقہ ہوتا ہے کرسٹلائز کرنے کا، تو ہم صدیقی کو بلاتے تھے اور وہ پھر آ کے اور چند منٹوں میں وہ کرسٹلائز کر دیتے تھے، تو ان کی جادو کی انیاں تھیں۔ یہ وہاں کے پروفیسر جو دلی یونیورسٹی کے کیمسٹری کے جو پروفیسر تھے ان کے الفاظ تھے۔ تو ہی واز محنت کرنا، کوشش کرنا، اور پھر ٹیکنیک جو تھے ان کے کام کرنے کے۔ اس زمانے میں جو سوفسٹیکیٹ ٹیکنیکس آج ہیں وہ تو نہیں تھے، وہ بھی نہیں تھیں جس طرح کے اسپیکٹرومیٹر ہیں، اور جو آج کے جو سارے آلات ہیں وہ زمانے میں نہیں تھے۔ تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بین الاقوامی لیول کا جو کام کیا، وہ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ مصوری کی بات کریں تو خود ڈاکٹر صدیقی کے بقول اپنی زندگی کی پہلی کمائی میں نے تصویروں کی نمائش سے حاصل کی۔ شاعری کا تذکرہ ہو تو وہ غالب، حافظ اور مشہور جرمن شاعر رلکے پر اتھارٹی تسلیم کیے جاتے تھے۔ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ایک ورسٹائل شخصیت کے مالک تھے، ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ سائنسدان بھی تھے، وہ فلسفی بھی تھے، وہ موسیقار بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، اور وہ مصور بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شاعر کا دل، ایک سائنسدان کا دماغ، ایک فلسفی کا انداز فکر، ایک موسیقار کا والہانہ پن اور ایک مصور کا احساس جمال دیا تھا۔ ایسی بڑی شخصیات اب اس زمانے میں اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو بہت مشکل سے ملیں گی یا شاید نہیں ملیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے جرمن شاعری کے اردو تراجم کیے جو جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کے مجلے جامعہ میں 1928 سے 1932 تک شائع ہوئے۔ وہ بہت اچھے مترجم تھے۔ انہوں نے جو ہے رائنر ماریا رلکے، جو جرمن زبان کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، پیدا تو آسٹریا میں ہوا لیکن پاکستان میں سب اس کو جانتے ہیں۔ خاص طور پہ نثری نظم کی تحریک میں رلکے کا بہت ذکر کیا گیا۔ رلکے کی نظموں کے ترجمے نیا دور میں ڈاکٹر جمیل جالبی نے چھاپے۔ پاکستان کے شاعر ادیب رلکے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو 1930 میں انہوں نے رلکے کی بہت سی نظموں کے ترجمے کیے، اردو میں بہت اچھے ٹرانسلیشنز کیے، وہ کتابی صورت میں شائع بھی ہوئے۔ جناب فیض احمد فیض سے ڈاکٹر ابتدائی زندگی سے۔ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کا تعلق لکھنؤ کے ایک نواب گھرانے سے تھا اور تحریک پاکستان کے مشہور رہنما چودھری خلیق الزماں آپ کے بڑے بھائی تھے۔ ابتدا میں انہیں سائنس کا کچھ خاص شوق نہ تھا بلکہ ادب، شاعری اور مصوری جیسے فنون لطیفہ ان کی توجہ کا مرکز تھے، جس کی وجہ گھر کا ماحول تھا۔ لکھنؤ میں ڈاکٹر صدیقی کے پڑوس میں فراست رضوی صاحب رہا کرتے تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ یوں بتاتے ہیں۔ ان کا خاندان جو ہے وہ ایک بہت بڑا علمی اور سیاسی خاندان تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری خلیق الزماں، جن کی بہت مشہور کتاب ہے شاہراہ پاکستان، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات اور تحریک پاکستان کی تفصیلات بیان کی ہیں، وہ ان کے بڑے بھائی تھے اور
चौधरी खलीकुज़्ज़मा कायदे आज़म के साथियों में थे, तहरीक पाकिस्तान के और मुस्लिम लीग के बड़े अहम लोगों में थे। तो एक बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया तो उनके जो मेजर मज़ामीन थे सलीम-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के, वो फ़लसफ़ा था उसमें शामिल। जदीद फ़लसफ़ियों में स्पिनोज़ा और डेकार्ट और इमैनुअल कांट को बहुत पसंद करते थे और उनके अफ़कार बयान करते थे, उनके हवाले देते थे। यूनानी फ़लसफ़े में प्री सोक्रेटिस जो फ़लसफ़ी थे, जैसे थेल्स थे, जैसे जो है डेमोक्राइटस हैं, जैसे पार्मिनांडस हैं, तो ज़ीनो हैं, तो वो इस तरह के यानी फ़लसफ़ियों को जिन्होंने मादियत की बुनियाद रखी। थेल्स तो फादर ऑफ साइंस कहलाता है। डेमोक्राइटस ने एटम का सबसे पहले तसव्वुर पेश किया। तो उन फ़लसफ़ियों के अफ़कार पर उनको इतनी गिरफ्त थी और उन पे क्रिटिकल भी वो होते थे। उनकी गुफ्तगू सुन के लगता नहीं था कि ये गैर फ़लसफ़ी आदमी बोल रहा है, एक ऐसा आदमी है कि फ़लसफ़ा जो है वो उसकी घुट्टी में पड़ा हुआ है। लखनऊ में इब्तदाई तालीम ही बनाते रहते। इस तरह सिर्फ चंद साल में डॉक्टर साहब के पास अपनी बनाई हुई उम्दा पेंटिंग्स का अच्छा खासा ज़ख़ीरा जमा हो गया और 1924 में इन पेंटिंग्स की पहली नुमाइश फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुई, जहां मशहूर मुसव्विरों एमिल नॉल्डे और म्यूलर की पेंटिंग्स के साथ साथ डॉक्टर साहब के फनपारे भी रखे गए। अगले रोज़ मशहूर जर्मन अखबारात ने इस नौजवान हिंदुस्तानी मुसव्विर सलीम-उज़्ज़मा सिद्दीकी को सराहते हुए तारीफ़ी मज़ामीन भी शाया किए। इनकी पेंटिंग्स की दूसरी नुमाइश 1927 में यूज़ेली गैलरी फ्रैंकफर्ट में हुई, जिसके बदले में उन्हें 1000 गोल्ड मार्क मिले। ये उनकी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। मशहूर जर्मन कीमियादां प्रोफेसर जूलियस फॉन ब्रान की निगरानी में उनका पीएचडी भी उसी साल मुकम्मल हो गया और वो सलीम-उज़्ज़मा सिद्दीकी से डॉक्टर सलीम-उज़्ज़मा सिद्दीकी हो गए। फ़ख्र से वो कहते थे कि मेरी जो सबसे पहली अर्निंग हुई है ज़िंदगी में, वो जब मुझे मेरी पेंटिंग को जो जर्मनी में जो अवार्ड मिला था, दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग। 1924 में उनकी नुमाइश हुई और उनकी एक मुश्तरक नुमाइश थी। पहली नुमाइश जो थी उसमें जो है वो एमली नोलेंडे जैसा जर्मनी का मशहूर पेंटर और उस ज़माने में मुलर जैसा पेंटर, वो उनके शरीक थे। इन दोनों के साथ उनके स्केचेस की नुमाइश हुई। फिर 1927 में ही जर्मनी में उनकी दूसरी नुमाइश हुई और वो उनकी पेंटिंग्स की नुमाइश थी और वो सोलो नुमाइश थी। उसमें उनको पैसे भी मिले। कहते हैं 1000 गोल्ड फ्रांक की उनकी एक तस्वीर भी फ़रोख्त हुई, तो बहुत बड़ी बात है। पीएचडी मुकम्मल करने के बाद 1928 में डॉक्टर साहब हिंदुस्तान वापस आए। तब तक हकीम अजमल खां का इंतकाल हो चुका था, लेकिन तिब्बिया कॉलेज की इंतज़ामिया ने उनकी वसीयत पर अमल करते हुए तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में तिब्बे यूनानी और आयुर्वेदिक तरीका इलाज पर तहकीक की गरज से तजर्बा गाह कायम करने का फैसला कर लिया था। इस मकसद के लिए 40,000 रुपए की खती रकम मख्तस की गई ताकि तहकीक और तजर्बात के लिए ज़रूरी आलात खरीदे जा सकें। ये रकम डॉक्टर सिद्दीकी की निगरानी में मुकम्मल जिम्मेदारी से खर्च की गई। इसके अलावा तजर्बागाह में तहकीक करने वाले 4 माहिरीन के लिए भी 100 रुपए माहाना की स्कॉलरशिप जारी कर दी गई। इस इदारे की तामीर बहुत तेज़ी से मुकम्मल की गई और 1929 में यहाँ बाकायदा तौर पर 3 पौधों पर तहकीक का आगाज़ कर दिया गया, जो यूनानी और आयुर्वेदिक तरीका इलाज में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पौधे रोविल्फिया सरपेंटिना, हॉलरीना और कैसिया एप्सिस कहलाते हैं। यही तहकीक नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री की बुनियाद बनी, जो आज बहुत तरक्की कर चुकी है। इसी मुनासबत से हम डॉक्टर सिद्दीकी को नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री के बानियों में भी शुमार कर सकते हैं। इस तजर्बागाह में डॉक्टर साहब ने सैकड़ों साल से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पौधे रोविल्फिया सरपेंटिना पर खुसूसी तहकीक की, जिसे मकामी ज़बान में सरपगंधा भी कहा जाता है। हकीम अजमल इस पौधे की जड़ों को ब्लड प्रेशर, हिस्टेरिया और सांप के कांटे के इलाज में बहुत इस्तेमाल किया करते थे। 1930 से 1935 के दौरान डॉक्टर सिद्दीकी और उनके साथियों ने सरपगंधा से कई अल्कलाइड्स हासिल किए। बताते चलें कि अल्कलाइड्स वो कीमियाई मुरक्कबात हैं, यानी केमिकल्स होते हैं जो दरख्तों और पौधों में आम पाए जाते हैं और जिन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज मुआलजे में इस्तेमाल किया जाता है।
الکلائڈز کی مشہور مثالوں میں مورفین، کونین اور کیفین وغیرہ شامل ہیں۔ تو ایک تو ان کا سائنسی پہلو تھا جس میں انہوں نے ہولرینا الکلوئڈز، اجملین کو آئسولیٹ کیا، جو ایک جرمن کمپنی بورنگر انگلہائم نے دل کے امراض میں استعمال کی یہ دوائی۔ یہ حکیم اجمل خان سے کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا تھا، اس وجہ سے اجملین کہلائی گئی یہ دوائی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے انہوں نے کام کیے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے دریافت کردہ الکلائڈز کے نام اپنے محسن حکیم اجمل خان مرحوم کے نام پر اجملین، اجمل 9، اجمل اسائن اور آئسو اجملین رکھے۔ بعد میں یہ الکلائڈز دل کی بیماریوں، بلڈ پریشر اور دماغی بیماریوں کے علاج میں استعمال کیے گئے، جن سے ان گنت مریض صحت یاب ہوئے، جبکہ کئی کمپنیوں نے ان الکلائڈز دوائیں بنا کر فروخت کی اور لاکھوں روپے منافع بھی کمایا۔ 1935 میں ڈاکٹر صاحب کلکتہ میں نئے قائم ہونے والے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایکسپیریمنٹل میڈیسن یعنی IIEM کے سربراہ مقرر کیے گئے۔ یہ ادارہ آج انڈین انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل بایولوجی کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ ادارہ ہندوستان کے انڈسٹریل انٹیلیجنس اینڈ ریسرچ بیورو کے ماتحت تھا، جسے چند سال بعد کونسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ CSIR انڈیا کا حصہ بنایا گیا۔ اسی دوران ڈاکٹر صاحب کا تبادلہ دلی میں قائم ہونے والی ایک اور نئی سرکاری تجربہ گاہ میں سربراہ کے طور پر کر دیا گیا۔ انڈین کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ قائم کرنے والے لوگوں میں ہندوستان میں وہ شامل تھے، اس کے بانیوں میں شامل تھے، اور ہندوستان کی حکومت، وہاں کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو خود ایک کشمیری برہمن تھے اور بہت پڑھے لکھے شخص تھے، بڑا ادبی ذوق تھا، فارسی اردو جو ہے ان کے گھر کی زبان تھی، تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ سلیم الزماں صدیقی جو ہیں وہ ہندوستان میں سائنسی اداروں کے جو ہے وہ بانیوں میں ہیں۔ انڈین کونسل آف سائنٹیفک ریسرچ بنی تھی، ICSIR جسے کہتے ہیں، ورلڈ وار 2 کے زمانے میں اس کے بھی فاؤنڈنگ ممبرز پہ تھے، کیونکہ انہیں باقاعدہ کمیشن کیا گیا تھا۔ جب جنگ ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صدیقی کو ریکوزیشن ان کی آئی تھی، یعنی جنگ کے قوانین کے تحت ان کو کمیشن کیا گیا تھا کہ وہ جو ICSIR ہے، انڈین کونسل آف سائنٹیفک ریسرچ ہے، اس میں کلکتہ میں جا کے جنگ کے لیے کام کریں، یعنی جنگ کے لیے جو تحقیق چاہیے ہوتی ہے تو انہیں وہ سے، پھر اس کے بعد وہ پونا لیبارٹری کے ہیڈ بنے۔ 1942 میں CSIR انڈیا قائم ہونے کے بعد یہ اس ادارے کی مرکزی تجربہ گاہ قرار پائی۔ 1940 میں ڈاکٹر صاحب دلی آ گئے اور کرول باغ کے علاقے میں رہنے لگے۔ ڈاکٹر صدیقی کے پڑوس میں فیض صاحب کا قیام کچھ سال رہا اور اس طرح ان دونوں عہد ساز شخصیات میں گہری دوستی کا آغاز ہوا۔ سن 1945 سے سن 1948 تک کا زمانہ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی پر بہت مشکل گزرا۔ وہ CSIR انڈیا لیبارٹری دلی کے سربراہ تھے اور ان کی نگرانی میں تقریباً 40 طالب علم PhD کر رہے تھے، جن کی بڑی تعداد ہندو نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ پھر 1946 کا سال آیا جب دلی میں ہندو مسلم فسادات بھڑک اٹھے۔ ڈاکٹر صاحب کا لیبارٹری آنا اور وہاں سے واپس گھر جانا بہت مشکل ہو گیا۔ ان حالات میں ڈاکٹر صدیقی کے ہندو طالب علم ان کی حفاظت کرتے رہے اور انہیں لیبارٹری سے گھر اور گھر سے لیبارٹری پہنچانے کے لیے اپنے حصار میں رکھا کرتے۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا اور ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کے بڑے بھائی چودھری خلیق الزماں پاکستان چلے آئے، جہاں انہوں نے مسلم لیگ پاکستان کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ نوزائیدہ پاکستان کے حصے میں CSIR انڈیا کی چند ٹوٹی پھوٹی تجربہ گاہیں آئیں جو کسی طور پر بھی سائنسی تحقیق کے قابل نہ تھیں۔ 1948 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کی کابینہ میں جب یہ ذکر نکلا کہ پاکستان میں بھی CSIR انڈیا کی طرز پر ایک قومی ادارہ ہونا چاہیے، تو اس ادارے کے قیام اور انتظام کے لیے سب سے پہلا نام ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کا سامنے آیا، جو ان دنوں دلی میں مقیم تھے اور CSIR انڈیا کے دہلی لیبارٹری کے سربراہ بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان بلوانے کے لیے جناب لیاقت علی خان کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو خاص طور پر ایک خط بھیجا گیا۔ جب یہ خط نہرو جی کو موصول ہوا تو انہوں نے ذاتی گاڑی بھیج کر ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کو ملاقات کے لیے بلوایا اور انہیں
یہ خط دکھایا۔ ڈاکٹر صدیقی کو ہچکچاہٹ کا شکار دیکھ کر نہرو جی نے انہیں پاکستان جانے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر صدیقی تشریف لاتے ہیں، یہ 1950s کی بات ہے، 1950 کی، اور وہ پورے ملک میں جا کے وزٹ کرتے ہیں، اور کچھ ان کی ہمدردیاں، ایک کنونشنل مسلم تھے اور ان کی پاکستان کے ساتھ بڑی کمٹمنٹ تھی، کیونکہ ان کے بڑے بھائی، ان کے والد دونوں مسلم لیگ کے لیڈرز تھے۔ تو وہ واپس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے، نہ آرٹ ہے نہ سائنس ہے، اور نہرو کہتے ہیں تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں جہاں کچھ نہیں ہوتا مجھے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو نہرو نے کہا کہ آپ واقعی جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں واقعی جانا چاہتا ہوں۔ تو نہرو نے کہا آپ ضرور جائیے۔ شاید خود نہرو جی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ مشورہ آنے والے برسوں میں پاکستان کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ ضابطے کی تمام کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد انہیں پورے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ اس طرح وہ 1951 میں پاکستان آ گئے اور پاکستان کونسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ PCSIR قائم کی۔ PCSIR کی مرکزی تجربہ گاہ کراچی میں بنائی گئی، جبکہ بعد ازاں لاہور، ڈھاکہ، راجشاہی، چٹاگانگ اور پشاور میں بھی اس ادارے کی جدید تجربہ گاہیں قائم کی گئیں۔ 1961 میں جب پاکستان نیشنل سائنس کونسل قائم ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کو اس کا پہلا چیئرمین منتخب کیا گیا، اور یوں ان پر بیک وقت 2 اداروں کی ذمہ داری آن پڑی۔ تحقیق و ترقی کے ساتھ ساتھ PCSIR نے 1964 میں سائنس سے عوامی آگہی کی غرض سے 3 سہمائی جرائد بھی شروع کیے۔ انگلش میں سائنس کرونیکلز، بنگالی میں وگیان پرگتی اور اردو میں کاروان سائنس۔ ان تینوں جرائد کا اجرا ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کی ذاتی دلچسپی کا نتیجہ تھا۔ سائنس، ادب،